السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن الکریم کی آج کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم زیادہ نہیں، صرف ایک ہی صورت لیں گے اور اس ایک ہی صورت کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اور وہ صورت کون سی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ وہ ہے سورۃ الکہف۔ انتہائی زیادہ اہم صورت ہے اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے بھی اس کی ایک افادیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور ہر دور میں اس کا فائدہ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سننے والوں کو نظر آئے گا۔ یہ مکی زندگی کے درمیانے دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اس صورت میں پہلے ہی امت کے نوجوانوں کی ہجرت کا واقعہ بیان ہوا، یعنی اہل مکہ کے ظلم نہ پہلے ظلم و ستم ہے اور نہ مسلمانوں کی ہجرت کی پہلی ہجرت ہے۔ اس سے پہلے بھی ظالموں نے، کافروں نے ایمان والوں کو مجبور کیا اور اس وجہ سے ایمان والوں نے ہجرت کی ہے۔ اب سورۃ الکہف کی فضیلت پہلے بیان کرتے ہیں، پھر کہف کا مطلب بیان کرتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں اپنے خلاصے کی طرف۔ سورۃ الکہف کی فضیلت میں کے متعلق حدیث مبارک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات پڑھ لی وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہے گی۔ اس سورت کا نام اصحاب کہف کے نام پہ رکھا گیا۔ سن 249 میں، یہ جو بیفور کرائسٹ، بیفور کرائسٹ نہیں، یہ ہمارا انگریزی سال ہے، اے ڈی جس کو کہتا ہے وہ ہے، روم کا بادشاہ دقیانوس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ خود جو ہے وہ دہریہ تھا، خدا کا قائل نہیں تھا۔ کچھ نوجوان مسلمان ہوئے اور وہ نوجوان تھے بھی شاہی خاندان کے بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اب انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ بادشاہ انہیں سنسار کر دے گا، قید کر لیا تھا، انہیں سوچنے کا موقع دیا ہوا تھا۔ اس دوران میں انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے یہاں سے بھاگ نکلیں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہجرت اختیار کی۔ ان میں سے ایک کے گھر کا کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں۔ صبح ہونے لگی تو ایک اندھیرے غار میں جا کر چھپ گئے کہ رات ہو گئی ہوگی تو پھر صبح سفر کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر سلا دیا اور اس غار میں وہ کتنے 309 سال تک سوتے رہے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے انہیں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈالے رکھا، اور جب بھی ان کے غار کے پاس کوئی آتا تو باہر کتا ان کے سویا ہوا ہوتا، اور وہ کتا ہوتا تو کتا لیکن لگتا شیر کی طرح تھا، اور شیر کی طرح لگنے لگا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیدار ہے، جاگ رہا ہے، حالانکہ کتا بھی سو رہا تھا۔ تو لوگ ڈر جاتے کہ ایسا نہ ہو ہم اس طرف بڑھیں اور شیر ہم پر حملہ کر دے۔ بادشاہ نے ایک بورڈ پر ان نوجوانوں کے نام اور حلیہ وغیرہ لکھ کر خزانے میں محفوظ کروا دیا کہ جب بھی ملے انہیں پکڑا جائے اور سزا دی جائے۔ ایمان کی یہ تحریک کبھی تیز کبھی سست چلتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ وہاں سے مسلمان ہو گیا، یعنی جو عیسائی مذہب اس وقت تھا اس کا پیروکار، اس کا ماننے والا ہو گیا، لوگ بھی ہو گئے، لیکن لوگوں کے اندر کچھ کئی ایسے آپس میں جھگڑے پیدا ہو گئے، اور قیامت کے دن زندہ ہونے کے متعلق تنازع کی کیفیت قائم ہو گئی۔ بعض جو عقل پرست قسم کے لوگ جیسے آج بھی پائے جاتے ہیں، اس دور میں بھی پائے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مرنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، وسیلہ ہڈیاں یہ وہ کیسے دوبارہ پیدا کریں گے ہمیں اللہ؟ تو بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کون ہے، کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ انہیں بھوک لگی تھی تو ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے بھیج دیا کہ جا کے نا کھانا لے کر آؤ، حلال کھانا لے کر آؤ، اور وہ احتیاط کے ساتھ جانے لگا کہ کسی کو اس طرح جانے لگا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ بازار گیا، ہر چیز کا حلیہ جو ہے نا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ ہوٹل پر پہنچا، کھانا پیک کروایا، سب پیسے دینے کو دیے،
ہوٹل والوں نے پکڑ لیا کہ بھائی اتنے پرانے پیسے کہاں سے لائے ہو تم. وہ بھی حیران تھا. تو لوگ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی خزانہ ملا ہے, اس لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا اور یہ چھپا رہا ہے. تو یہ اس کے پکڑ کے بھائی جو ہے نا حکومت کے پاس لے گئے. حکومت کے پاس لے گئے, بادشاہ تک خبر پہنچی. بادشاہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جن کے نام بورڈ میں لکھ کر خزانے میں محفوظ کر دیے گئے تھے, کہ یہ لوگ کسی زمانے میں 309 سال پہلے غائب ہوئے تھے, ابھی یہ دستیاب ہو رہے ہیں, دریافت ہو رہے ہیں. تب بادشاہ اور دوسرے لوگ انہیں لینے کے لیے غار تک پہنچے اور اس شخص کو اندر بھیجا کہ جاؤ سب کو بلا کر لاؤ, اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مگر وہ شخص جب غار میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں سلا. اس واقعے کو بیان کرنے کا میرے دوستو مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہجرت کا سبق پڑھایا گیا کہ ہجرت شروع سے اہل ایمان کا شیوا رہا ہے, اور اب آپ کو بھی ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے کے لیے تیاری شروع کر دینی چاہیے. یہ بڑا اہم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی جو ہے نا محنت کو ضائع نہیں کرتا. کافر بھی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے راستے دکھا دیتے ہیں. کو جو ہے نا چور اگر کسی لائن میں محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو چوری کے راستے سکھا دیتے ہیں. تو ایمان والا جب ایمان کی محنت کرے گا, کیا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا دنیا میں؟ کہیں نہ کہیں بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ محض ایک خیال ہے, دھوکہ ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید بڑے اور دو مزید اہم سبق آپ کے سامنے رکھ دیں کہ کیونکہ قرآن مجید سبق آموز نصیحتیں بیان کرتا ہے, کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. جن باتوں کا تعلق ایمان و عمل سے نہ ہو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات یہ اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے اہل کتاب میں آپس میں اختلاف رہا کہ وہ کتنے تھے. اسی وجہ سے یہودیوں کے ذریعے نے مشرکین مکہ کو یہ سوال سجھایا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو, اور چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ ان کی تعداد کیا تھی, کون تھے, کیا تھے. تو کہ کوئی ان میں اختلاف رہا, کوئی 3, کوئی 5, کوئی 7 بتاتا تھا. ویسے صحیح قول 7 ہے کیونکہ اللہ پاک نے باقی اقوال کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد انہیں ان کی تردید کی ہے, لیکن 7 والا ذکر کرنے کے بعد اس کی تردید نہیں کی ہے, تو راجح قول یہ کہ 7 ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ کہ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد کا تو اللہ کو علم ہے, اور ہے نا لوگ ان کو تو تھوڑا سا ہی معلوم ہے, ان کو جو معلوم ہے وہ بہت تھوڑا ہے. فلا تمہاری فیہم, لہٰذا اس معاملے میں جھگڑا نہیں کیا کرو. الا مران ظاہر ولا تستفتی فی منہم احدا, اور کسی سے اس بارے میں سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ, کسی عالم کے پاس جاؤ اور جا کے یہ سوال کرو کہ بھائی یہ جو نا اصحاب کہف کا کتے کا نام کیا تھا, اس کا رنگ کیا تھا, یہ اور اس کی ان کی تعداد کیا تھی. یہ صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ اس سے ہمارے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے اعمال اس سے اس کا پر اثر نہیں پڑتا. لہٰذا اس میں زیادہ بحث و مباحثہ کرنا اور حقیقت سے دور ہے نا کنارہ کشی کرنا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ کسی کام کا وعدہ کبھی بھی کسی سے کسی کام کا وعدہ کریں, انشاءاللہ ضرور کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال جو ہے نا ان کے بارے میں اصحاب کہف کون تھے, کتنے تھے, یہ مشرکین نے یہودیوں سے دریافت کر کے پوچھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا, لیکن ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اس کا اثر یہ ہوا کہ 17 دن تک وہی نہیں آئی. مشرکین روزانہ آتے, روزانہ سوال پوچھتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہ دے پاتے اور شرمندگی سے ہوتی. پھر 17 دن بعد یہ وحی نازل ہوئی, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. بات جو اصل بات ہے وہ بعد میں کی, پہلے یہ بتایا کہ بھائی کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ کل بتاؤں گا یا کل کروں گا, مگر ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ دے گا, إِن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور اگر بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو. اگر یہ انشاءاللہ اس کو کہنا بھولے بعد میں کہہ دیا کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي. اور یہ بھی کہہ دے کہ قریب ہے کہ میرا رب جو ہے نا اس بارے میں میری رہنمائی کر دے, اور جو زیادہ صحیح بات ہو وہ مجھے سجھا دے. یہ اس طرح کا کہنا چاہیے. جب یہ میں نے یہ دیکھیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کام ایسے کروائے گئے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے موافق تھے, یعنی بھول جانا یا کبھی کوئی ایسا کوئی حادثہ حالت پیش آ جانا, تاکہ امت کی اس میں رہنمائی ہو سکے. تو جب ایک نبی کو کے ساتھ اتنی سختی ہو رہی ہے انشاءاللہ نہ کہنے پر, اور اپنے طرف کسی بات کو منسوخ کر دینے پر, تو یہ امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر امت
اس بارے میں کوتاہی کرے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ اصحاب کہف جیسے خدا منس لوگ اللہ کو پسند ہیں، لہٰذا آپ کو بھی ایسے ہی مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اگرچہ بظاہر فائدہ نظر نہ آئے، اور دنیا داروں اور مال و دولت کے رسیاں سیٹوں کی مجالس میں سے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ بظاہر اس میں بہت زیادہ فائدہ نظر آئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ صحیح ہے کہ بھائی ان کے ساتھ رہا کرو۔ پھر مال و دولت پر فخر کرنے والوں کی سوچ اور ان کا انجام بتایا کہ بھائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکایت بیان کی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہاں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں، یہاں تین بہت بڑے بڑے واقعات ہیں اس صورت میں۔ ایک تو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، اور ایک دو بھائیوں کا واقعہ ہے، یا دو بھائی تھے یا دو دوست تھے، جن کے پاس ایک مالدار تھا ایک غریب تھا، ان کا واقعہ ہے۔ اسی طرح پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے جو ہے نا وہ بھی ایک واقعہ اس کے اندر ہے، اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ جو تین واقعہ ایسے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کے اندر تو آپ کو شاگردی اور استاد کے آداب مل جاتے ہیں، تلمذ، تعلیم علم کیسا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور جو تین واقعہ اس کے علاوہ ہیں، اصحاب کہف کا ہو گیا، یا ان دو بندوں کا ہو گیا، بھائیوں کا، دوستوں کا، اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ ہو گیا، یہ اصل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ مادیت اور روحانیت کی کشمکش کیسی ہوتی ہے، جیتتا کون ہے، طاقتور کون ہوتا ہے، کس بنا پر فیصلے ہوتے ہیں، اور کیا ان کے درمیان جو ہے نا مڈبھیر ہوتی ہے، کس طرح وہ آپس میں لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے۔ یہ ہے اصل کہانی جو بتانا مقصود ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں سورہ کہف سے دجال کا فتنہ، تو دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے میرے دوستو، ہر نبی نے اس سے ڈرایا ہے، کیونکہ اس کے پاس مادیت ہوگی، اس کے پاس وسائل ہوں گے، اور وہ اور اس دور میں ایمان والے جو ہے نا وہ وسائل کے اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ وسائل کے زور پہ مادیت کے ذریعے سے ایمان والوں کو گھٹانے کی، گرانے کی، کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو ہے ایک بڑی تعداد ایمان والوں کی جو اس دور میں موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ پاک ہمیں اس سے پہلے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ ہم اتنی آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، وہ اس میں کئی بڑی تعداد ایمان والوں کی اس کے شکنجے میں مبتلا ہو جائے گی، اور ایمان سے محروم ہو کر مرتد ہو جائے گی۔ اور البتہ اللہ پاک جو مخلص ایمان والے ہوں گے، جو دل والے ہوں گے، جو اچھی صحبت اختیار کرنے والے ہوں گے، انہیں اللہ پاک اس ساری خوبیوں کی بنا پر بچا لیں گے اور ان کی حفاظت فرمائیں گے، اور انہیں اس شکار میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو میرے دوستو یہ بڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں واقعات میں جو بیان کیے جا رہے ہیں، ایک طرف بہت زیادہ طاقت ہے، دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، ایک طرف جو ہے نا مال ہے، دوسری طرف جو ہے نا غریبی ہے، لیکن آخر کار جیتتا کون ہے۔ پھر یہ جو واقعہ ہے، میں دوسرے واقعے کی طرف آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذریعے مومن مالدار اور کافر مالدار کی سوچ میں فرق واضح کیا ہے، اور اپنے مال پر تکبر کرنے والوں کا انجام بیان کر کے یہ واضح کیا کہ ایسے متکبرین کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دو بھائی تھے، ایک کافر ایک مسلمان، مسلمان غریب، مالدار کافر مالدار، بڑے انگور کے اور کھجور کے باغات تھے ان کے، ان میں کھیتی بھی تھی، درمیان میں نہر بھی گزرتی تھی، پانی کی بھی کمی نہ تھی، اور وہ باغ زبردست پھل دیتے تھے۔ مسلمان اسے سمجھاتا رہا کہ وہ اپنے مال کے گمان میں مبتلا نہ ہو، یہ بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دن دونوں دوست مل کر باغ میں گئے، باغوں کو کچھ دیر دیکھ کر اس میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا، اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہنا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، تم سے زیادہ افراد والا ہوں، میرے بچے بیوی بال بچے زیادہ ہیں۔ باغ میں داخل ہوا اور کہہ رہا تھا کہ، اور اپنی ذات پہ، جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ، میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی ختم ہوگا، مجھے نہیں لگتا کبھی قیامت آئے گی، اور اگر مجھے اللہ کے پاس لے کر بھی جایا گیا تو میں وہاں پر جو ہے نا بہت اچھا انجام پاؤں گا، کیونکہ یہاں میرے پاس اتنا کچھ ہے تو وہاں بھی ہوگا۔ تو اللہ پاک جو ہے نا اللہ والے اس غریب مسلمان نے کہا کہ نا جو اللہ نے تجھے دیا ہے نا،
مٹی کا ہے تو کہنا تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر ایک انسانی شکل دی، تو ہے نا اس چیز کو نہ بھولو، اس بات کو نہ بھولو، ہے نا یہ وہ اللہ ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے نا میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ہے نا ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا اور جب کو تم جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوگا تم ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے، ہے نا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس یہ مال وغیرہ سب کم ہے، ہو سکتا ہے کہ نا مجھے تمہیں سے زیادہ اچھا مل جائے اور تمہارا جو ہے نا اس کے اوپر عذاب آئے اور طوفان آئے، آندھی آئے اور یہ سب جو ہے نا ملیمیٹ ہو جائے، یا اس کا پانی نیچے چلا جائے، تو پھر تم پانی تلاش کرنے کے لیے پوری جو ہے نا بورنگ کرتے رہو کھدائی کرتے رہو، کچھ بھی نہ نکلے۔ پھر بعد میں اللہ کا کرنا ہوا کہ جو کہا تھا ویسے ہی ہو گیا، اس کا پھل ختم، سب چیزیں ختم، تو اپنے ہاتھوں کو نا وہ ملنے لگا، ہاتھوں کو پلٹنے لگا اوپر نیچے، ہاتھ جو ہے نا ہاتھ کبھی ہتھیلی اوپر کرتا ہے، کبھی ظاہر ہاتھ کا جو ہے نا پچھلا حصہ اوپر کرتا ہے، ہاتھ اوپر نیچے ہاتھ نیچے کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نہیں مانی اور اس نے جو ہے وہ تکبر کیا، ناشکری کی، تو اس کا یہ انجام ہوا۔ یہ میرے دوستوں آج بھی ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ بہت ساری مثالیں تلاش کر سکتے ہیں کہ کون مالدار کس چوٹی کو پہنچ جاتے ہیں مالداری کی، کبھی ان کی اولاد وہ مالداری نہیں دیکھ پاتی اور کبھی وہ خود جو ہے نا خود ہی جنہوں نے اتنا مال سمیٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کو راضی نہیں کیا ہوتا، خود غربت کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار تو وہ ویسے ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ غربت کا بھی فیصلہ ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو اچھے نیکیاں کریں گے وہ باقی رہنے والی ہیں، اور وہ جو ہے نا تمہارے رب کے ہاں بہتر ہیں، اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے اور اس میں امید بھی زیادہ رکھنی چاہیے۔ یہ واقعہ ختم، پھر اگلا واقعہ جو ہے نا کچھ 15ویں پارے میں اور کچھ 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بیان ہوا۔ اس واقعے کے اندر میں اس کو کمپیوٹر میں لکھ نہیں پایا ہوں، میں زبانی جو میں سنا دیتا ہوں واقعہ ساری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے اس دنیا میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری اعتبار سے علم نبی ہونے کے اعتبار سے کہا کہ نہیں میرے سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اگرچہ یہ بات سچ تھی، صحیح تھی، لیکن ان کے نبی کے شایان شان اس طرح کی بات کرنا نہیں تھا، بلکہ عاجزی جو ہے نا ایک نبی سے مطلوب ہوتی ہے، ایک اللہ والے سے ایمان والے سے نبی سے مطلوب ہے، تو عام انسان سے عاجزی کیوں مطلوب نہیں ہوگی؟ تو جو ہے نا نبی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک اور بندہ ہے خضر، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا کہ چلو میں ان سے جا کے کچھ سیکھتا ہوں۔ نبی کی تعلیم اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ کسی شخص کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے۔ البتہ یہ جو تعلیمی سلسلہ تھا یہ ایک ظاہری صورت تھی، اور گویا کہ امت کو یہ بھی سکھانا تھا، اور کیونکہ اور یہ جو علم تھا وہ تکوینی علم تھا۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، تشریعی اور تکوینی۔ اصل علم یہ تشریعی ہے، شریعت کا ہے، اور ایک تکوینی علم ہے کہ کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کی حقیقت اور اس کی وجوہات یہ جاننا انسان کے بس کی بات، انسان کی کا کام نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے یا بتا دے یا کسی سے تکوینیات کا کام کسی وجہ سے لے لے تو اور بات ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن ذریعہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کسی کو، اور اس طرح ہی ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ تکوینیات کے عالم تھے۔ اب کوئی مر رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کا اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن تکوینی طور پہ اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بڑی جو ہے نا اپنے وہ اور ان کا شاگرد یوشع روانہ ہو گئے کشتی میں، اور جو ہے وہ پھر ایک جگہ جب جو ہے نا وہ آگے نکل گئے، مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلے گئی اور وہ بھی آگے نکل گئے، زندہ مچھلی تھی، مردہ مچھلی تھی، لیکن اس میں جان آ گئی اور پانی کے اندر چلی گئی۔ پھر وہ جا کے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بعد میں جب بیدار ہوئے تو پتہ چلا کہ جو ہے نا ایسا ہوا ہے، تو وہ واپس اپنی جگہ پہ لوٹے جہاں پہ جو ہے نا مچھلی ان سے جو ہے نا گم ہو گئی تھی، اسی جگہ پہ پہنچے، ریورس آئے اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے بہرحال ملاقات کا موقع مل گیا۔ تو جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، انک لن تستطيع معي صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، میری باتیں تمہارے سمجھ نہیں آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ درخواست کی تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو چل پڑے، اور جو ہے نا ایک پانی جو ہے نا وہ کشتی ساحل پہ تھے، انہیں ضرورت تھی کہ نا کہ دوسری طرف جائیں، کہ جو ہے نا سب کشتی کی ضرورت تھی جس میں وہ سفر کریں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کشتی آ گئی، اور وہ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی کسی اور کی تھی، انہوں نے ان سے پیسے نہیں لیے، مفت میں ان کو سوار کر دیا ان کے نورانی چہرے دیکھتے ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت برا لگا کہ اتنے نیک لوگ ہیں، انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے، آپ کے ساتھ احسان کیا اور آپ ان کی کشتی کو عیبدار بنا رہے ہو۔ خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، ایک معذرت کی، پھر آگے چل پڑے۔ پھر دیکھا کہ جو ہے نا ایک بچہ ہے، نوجوان چھوٹا بچہ، نوجوان بھی نہیں بلکہ نابالغ چھوٹا بچہ، بالکل جو ہے نا نو عمر بچہ کھیل رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ خضر علیہ السلام اس کو آ کے اس کی گردن سے جدا کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، اور دوبارہ شکایت کیا۔ شریعت کے لحاظ سے تو ٹھیک نہیں تھا نا کہ کسی کو قتل کیا جائے، کسی کا نقصان پہنچایا جائے، لیکن یہ تکوینی تھے، اور یہ تکوینی عالم نظام ہو سکتا ہے کسی ولی اور عالم کو بزرگ کو بھی مل جائے، لیکن وہ لوگوں کو جس طرح جتلاتے نہیں ہیں، اور وہ یہ کام نہیں کرتے کہ ایک کی شادی توڑوا کے دوسرے سے شادی کروا رہے ہیں اور بول رہے ہیں میں تکوینیات کا عالم ہوں، مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ نہیں چلے گی، اس کے ساتھ چلے گی۔ یہ سب ڈھکوسلے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے پیری مریدی کو بدنام کیا ہے، اور صحیح تصوف سے لوگوں کو یہاں تک کہ علماء اتنے اچھے مستند علماء جو اس چیز کو مانتے ہیں، اپنے سابقہ اکابر جو صوفیہ تھے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ آج کے دور میں بھی ایسے صوفیوں کی وجہ سے لوگوں کو صوفی تصوف کی طرف جانے سے بھی منع کرتے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی تصوف کی طرف نہ جائیں، میں خود جو ہے اس میں رجحان رکھتا ہوں اور بہت زیادہ اچھا رکھتا ہوں۔ میرے پاس ہمارے جاننے والے، میرے تعلق ہے میرے جن بزرگ سے، وہ اللہ والے۔ تو آپ البتہ مستند علماء کرام اور اہل اللہ کو تلاش کریں اور ان سے تعلق قائم کریں۔ عالم دین ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح جو ہے نا حد سے آگے نہیں نکلتا۔ ٹھیک ہے، عالم بھی ہو، اللہ والا، تصوف سے واقف بھی ہو۔ دوسرا جو ہے نا لڑکے کو قتل کر دیا تو بھی ان پہ اعتراض۔ تیسرے نمبر پہ پھر گئے تو ایک جو ہے نا ایک بستی میں داخل ہے، بستی والوں نے نہ ضیافت کی نہ کچھ کیا۔ جب جانے لگے تو جو ہے نا موسیٰ خضر علیہ السلام نے وہاں جو ایک دیوار تھی اور جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا، طاقت تو تھی ان کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام بولے یہاں تو الٹ ہو گیا آپ کا، وہاں الٹے کام یہاں سیدھے کام۔ اب یہ بھی سیدھا کام بھی کیوں کیا؟ آپ کوئی پیسے لے لیتے ان سے، انہوں نے آپ کی نہ ضیافت کی نہ آپ کو وہاں ٹھہرایا، اب آپ جو ہے نا یہ دیوار سیدھی کر کے جا رہے ہو مفت میں۔ تو بولا کہ 3 مرتبہ ہو گیا، ابھی میں تمہیں موقع نہیں دوں گا، پھر جناب تمہاری اور ہمارا جہاز فراق بینی و بینک، ہمارا اور اب تمہارا راستہ اب جدا ہو چکا ہے، جاؤ اپنے راستے۔ ہاں یہ سمجھ لو کہ یہ میں نے کام کیوں کیے تھے۔ اصل میں جو کشتی میں نے توڑی تھی اس کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا، وہ جتنی صحیح سالم کشتیاں ہوتی تھی سادے لوگوں کی، مچھیروں کی، وہ لے کر جو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ کر دیا جو ہے اس کا تختہ اتار دیا، خراب کر تختہ نکال دیا، تاکہ اگر ان کا جو ہے نا نائب ان کا کوئی وہاں بادشاہ کا کوئی جو ہے نا وزیر یا نائب یا جو بھی کشتی دیکھنے کے لیے آئے، دیکھیں کہ یہ جو ہے نا خراب ہے تو یہ کشتی کو چھوڑ دے۔ بس لڑکے کو جو قتل کیا اس کی تقدیر میں کفر لکھا ہوا تھا، اور یہی نہیں کہ صرف کفر لکھا تھا، یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے ماں باپ کو بھی یہ اپنے لاڈ و پیار میں کافر کر دے گا۔ تو میں نے اس کو قتل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ان کے ماں باپ کو ایک اور اولاد دے جو کہ نیک ہو۔ اور جو دیوار میں نے سیدھی کی وہ اصل میں وہ بستی والوں کی نہیں تھی، وہ بستی میں ہی ایک بچے تھے یتیم، ان کے والدین نے یہ دیوار بنائی تھی، اور اس دیوار کے نیچے انہوں نے خزانہ چھپایا تھا کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے ان کے یہ خزانہ ان تک پہنچا دے گا۔ تو ابھی اگر میں اس کو یہ گیٹ کھل جاتی تو یہ خزانہ باہر آ جاتا، خزانہ باہر آ جاتا تو لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے اور یتیموں کو کچھ نہ ملتا۔ یہ تو 12 رکوع ہیں سورت کے اندر، 10 رکوع کے خلاصے تو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ 11واں رکوع یہ سورہ یہ جو ہے نا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں ہے، یاجوج ماجوج ذوالقرنین کیا تھا، یہ جو ہے نا انہوں نے اس زمانے میں 3 بر اعظم جو آباد ہوئے تھے ان تینوں پہ دریافت ہوئے تھے، ان تینوں پہ انہوں نے حکومت قائم کی تھی، مشرق، اقصی جو ہے نا اقصی مدینہ، اقصی مغرب
اور جو ہے نا وہ مشرق اور اس طرح سے شمال وغیرہ، ان ساری جگہوں پر 3 بر اعظم پر انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی. جب ایک جگہ پر اس جو ہے نا جگہ پر وہ پہنچے جہاں جو ہے ان سے جو ہے نا وہاں کے علاقے بستی والوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، سب چیزیں دیں گے، ہمیں یاجوج ماجوج یہ ہمارا ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے آپ بچا لو. بڑی شریر قوم ہے، فتنہ پرداز ہے. تو ہوا یہ کہ ذوالقرنین نے دیکھیں کوئی بھی رفائی ادارہ اس کے لیے بہتر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے کسی سے پیسے لینے کے یا دینے کے آپ بولو کہ پیسہ دیکھو چیزیں میرے پاس بہت ہے، میں اپنی لگا لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، یا تم دیتے ہو تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے دے سکتے ہو تو دے دو، لیکن مجھے چاہیے اصل مین پاور، صلاحیت تمہاری استعمال ہوگی، باقی پیسہ میں دے دے گا تاکہ تم بھی کچھ سیکھو آگے جا کے. تو جو ہے نا انہوں نے سیسا پگھلایا اور اس کے جو ہے نا دیوار بنائی، اور جو ہے اس دیوار افراد جو ہے ذوالقرنین کے اسی قوم کے تھے، اور انہوں نے جو ہے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا. اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے. لوگ اس کو گریٹ وال آف چائنا کو سد سکندری کہتے ہیں، کسی کی کو کہتے ہیں کوئی کون سی جگہ، لوگ بڑی تلاش میں ہیں اس کے اور کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملنے کی نہیں ہے، یہ نہیں ملنے والی انشاءاللہ. کیوں نہیں ملنے والی؟ کیونکہ جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے نہ ملے گی نہ یہ کھلے گی، تو کیوں یہ کہتے ہو؟ اور گریٹ وال آف چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی یاجوج ماجوج کے ساتھ چپکی ناک والے ہیں، اور یہ دیوار ہے یہ جو ہے نا دیکھو دیوار وہ سیسا پگھلایا گیا تھا، وہ اس میں لوہا تھا. اب یہ عام اینٹیں ہے جو گریٹ وال آف چائنا ہے، اس عام اینٹ ہے اور یہ سب کو پتا ہے. اب اس کے پیچھے اور جو ہے نا پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اس یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے پانی پی لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ تو اس طرح کے کام تو اتنی ترقی کے بعد ممکن نظر نہیں آتے کہ ایسا کچھ ہو پائے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر تعویل ہوگی اور مراد اس سے ہی ہوگا کہ مادی اعتبار سے ساری دنیا پہ کنٹرول کر لیں گے. جیسے چائنا نے آج کل جو ہے اپنے فائنینشلی سب پہ قبضہ کر لیا ہے، اکانومی اپنی ساری پھیلا دی ہے، دھاک جو ہے نا بٹھا دی ہے. تو اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو ابھی یہ کرونا وائرس دیکھ لو، یہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ایک پل نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نقشہ بدل کے رکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دجال کو کوئی بغیر ہوائی جہاز کی ساری دنیا میں سفر کروائے. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کے ذریعے سے جو ہے نا وہ انسان کو اس طرح تکلیف پہنچائے، تو مسائل کھڑے کرے. یہ جو ہے نا یہ ابھی روزانہ یہ جو ہے نا دیوار کے اندر سوراخ کرتے ہیں تو لوگ لگے رہتے ہیں، پورا دن رات محنت کرتے ہیں کہ دیوار جو ہے نا ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم ہونے کی نہیں ہے. جیسے رات کو سو جاتے، پوری دن محنت کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، اگلے دن دوبارہ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہو دیوار اپنی جگہ وہ آفتاب سے ویسی کی ویسی ہے، وہ جو شگاف انہوں نے پیدا کیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ اسے ختم کر دیں، اس دن کیا ہوگا، یہ لوگ انشاءاللہ پڑھ کے دیوار پہ جو ہے نا کھدائی کریں گے، دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار دوبارہ جو ہے نا دوبارہ جڑے گی نہیں اور ٹوٹتی چلے جائے گی، اور ایسا ایک وقت آئے گا یہ بالکل دیوار ختم ہو جائے گی اور یہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے. ایک سوال میرے دل میں یہ بھی پیدا ہوتا رہے گا عرصے تک، پھر مجھے اس کے کافی ٹائم بعد جا کے اس کا جواب ملا کہ دجال آ گیا، دجال چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، سب چیزیں ہو گئی. اب یہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے اور ان کا آنے کا مقصد کیا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں، ان کا رول کیا ہے؟ اب دجال تو سب کو کافر بنا رہا ہے، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا ایکٹیویٹی کیا ہے جو یہ پلے کرنے کے لیے آئے؟ تو یا تو کافر کیا یہ کافر کرنے کے لیے آئے، مارنے کے لیے آئے، کیا کرنے کے لیے آئے؟ کس کو ماریں گے؟ مسلمان کو ماریں گے، کافر کو ماریں گے، کیا کریں گے؟ کیا ایک سوال کافی عرصے تک میرے ذہن میں رہا، یہ واقعہ تو سنتا رہا لیکن اس میں روشنی بھی شاید بہت کم کسی نے ڈالی ہوگی. لیکن ایک مفتی ابو لبابہ صاحب کی کتاب میں مجھے ملا اور بہت اچھا انہوں نے یہ اس بات کا نقشہ کھینچا ہے. اصل میں بتاتے ہیں کہ دجال آئے گا، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے. اس کے بعد چونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں ویلیو بڑھتی ہے، وہ پورے دنیا کے بڑے ہو جائیں گے، سربراہ ہو جائیں گے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یہودی عیسائی سب ختم ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ عیسائی اس بات سے بڑا فائدہ اٹھائیں، یا وہی کہ اسی زمانے کے لوگ اس بات سے بہت فائدہ اٹھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ٹاپ چیز ہے کہ بھائی دوبارہ دنیا میں بھی آ رہے ہیں، اور جو ہے یہ بھی جو ہے نا مار بھی رہے ہیں دجال کو بھی اور اس کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ تو کوئی جو ان کا جو خدائی عقیدہ ہے کہ بھائی یہ خدا ہے خدا ہے، یہ ساری چیزیں پختہ نہ ہو جائیں. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کا فتنہ پیدا کیا کہ دیکھو اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دجال کو قتل کر دیں گے، لیکن دجال کے کچھ عرصے بعد جب دنیا میں امن قائم ہو جائے گا
ایک بار پھر جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ اپنا سر اٹھائے گا اور جو ہے نا ساری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ اس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ کہیں گے کہ چلو دیواروں پہاڑوں میں چلے جاؤ، سارے لوگوں کو جو بھی دنیا میں اس وقت آباد ہوں گے سب کو اٹھا کے پہاڑوں میں لے جائیں گے، پہاڑوں میں جا کے زندگی گزارو چلو۔ تو اور پھر ایک جو ہے نا کچھ عرصے تک پہاڑوں میں رہیں گے، اور اس دوران میں جو ہے نا وہ جو ہے کہ طوفان یا آندھی ایک ہوا چلے گی جس میں یہ یاجوج ماجوج سارے ختم ہو جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ پاک نے کیوں چلایا یہ سلسلہ؟ تو یہی جواب سے ملتا ہے کہ تاکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ بنا بیٹھے، جس کا جو مقام ہے، جس کی جو ہے کہ بھائی اگرچہ دجال اللہ کی طرف سے قدرت تھی تو دجال جیسے بڑے فتنے کو ختم کر دیا، اب قدرت ختم ہو گئی تو یاجوج ماجوج جیسے چھوٹے فتنے، کیونکہ دجال کے مقابلے میں فتنہ بہت کچھ بھی نہیں ہے، تو چھوٹے فتنے کے آگے جو ہے سر جھک گئے۔ تو یہ ہے بات میرے دوستوں بزرگوں جو سمجھنے کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بھائی مادیت اور ایمان کی جو کشمکش ہوگی، روحانیت کی جو کشمکش ہے، اس میں جیت روحانیت کی ہوگی۔ آخری جو رکوع ہے وہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں توحید کا سبق دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی کہ نا بتایا کہ اللہ کی تعریف کوئی نہیں بیان کر سکتا، سارے جو ہے نا سمندر جو ہے قلم سیاہی بن جائیں، قلم دریا جو ہے نا درخت قلم بن جائیں، سب چیزیں اللہ کی تعریف کی بڑائی لکھنے کے لیے کو لگ جائیں، اور ایسے ایک نہیں کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہوں وہ مل کر جو ہے نا یہ کام نہیں کر سکتی، اللہ کا تعالیٰ کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا کہ بڑائی اور اس بلندی کو اللہ وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اتنے اونچی ذات ہے اللہ پاک کی، اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ اتنا بڑے ہیں ہمارے اللہ۔ اور یہ جو آخری آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو آخری تین آیتیں ہیں، دو یا تین آیتیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان الذین آمنوا سے جو شروع ہوتی ہیں رات کو سونے سے پہلے، جیسے سونے جاگنے میں تکلیف ہونا، اسے یہ آیتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جب آیتیں آدمی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک نہیں تو تین بار پڑھ کے بھی آزما لے، تو جس وقت بھی اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت میں سے اٹھا دیتا ہے، تہجد کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، کسی اور وقت میں ہو، اس کے تو اللہ پاک جو ہے نا اس وقت میں اس کو اٹھا دیتا ہے، نیند پر اسے قدرت دے دیتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ ان تین آخری تین آیتوں کو پڑھا کریں، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر سویا کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ سورہ کہف کا اہتمام کریں تاکہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک نور بھی ملے، دجال کے فتنے سے حفاظت بھی ہو۔ کم از کم تین آیتیں اس صورت کی یاد کر لیں اور اس کا ورد کرتے رہے۔ یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں آج کی صورت کا خلاصہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور کوئی سوال ہو تو وہی میرا جو انداز ہے کہ گروپ میں آپ یا پرسنلی مجھ سے شیئر مجھے سوال پوچھ لیں۔ آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے، اس پہ میں آج کے سب سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔